الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الذین سلکوا علی طریق الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی قابل احترام، قابل صد احترام و تکریم، معزز و مکرم سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی مہربانیوں میں سے ہے، اللہ کے فضل میں سے ہے۔ اب گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے رمضان، روزہ اور تراویح کے متعلق بات عرض کی تھی، اس کے فضائل اور اس کے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان میں انعامات عطا فرمانے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیے تھے۔ تو میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ بھائی یہ فضائل تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ فضائل ملیں گے کس کو؟ کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جو ان فضائل کو خراب کرنے والی ہوں، جو ہماری نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے والی ہوں؟ دیکھیں، آپ کے علم میں ہے کہ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ اللہ کے حکم کا نام ہے، روزہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ اب اس کے رمضان المبارک جو روزہ ہے اور تراویح ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں ان عبادتوں کے اندر ان کے حقوق ہوتے ہیں، ان کے آداب ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح چونکہ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کے بھی اپنے آداب ہیں۔ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ جتنی بھی عبادات ہیں حج، زکوٰۃ، روزہ، ساری عبادات بعد میں ہیں، سب سے پہلی عبادت، سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ تو نماز کے جس طرح آداب ہیں، جیسے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگوں کی نماز کو اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی وہ۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ نماز کے آداب کا خیال نہیں رکھا ہوتا۔ نہ اس بندے نے وضو ٹھیک کیا، نہ اس کے بعد اس نے نہ قیام ٹھیک کیا، نہ اس نے رکوع ٹھیک کیا، نہ اس نے سجدے ٹھیک طرح سے کیے، نہ رب تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان ہے۔ تو ایسی نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے فضائل رکھے ہیں، لیکن بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا، فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ، اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہے۔ اگر قرآن کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی انسان کے لیے لعنت بن سکتی ہے۔
اسی طرح روزہ میں نے آپ کو عرض کی کہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا حکم ہے، اگر اس کے حقوق کا خیال نہ رکھا تو ہماری یہ عبادت ضائع ہو سکتی ہے، ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے بہت زیادہ آداب ہیں، لیکن اگر آسان سی بات آپ کو کروں تو آسان بات یہ ہے کہ بھائی رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی چھوڑ دینا، عبادت بھی زیادہ کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، لیکن روزہ رکھنے کے بعد سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ گناہ نہ کرنا ہے۔ اگر گناہ کیا تو روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی، روزے کی عبادت ہماری ضائع ہو جائے گی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، عام دنوں کی طرح یہ بھی دن ہے، لیکن ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں آپ کہ جب وقت بدل جاتا ہے یا جگہ بدل جاتی ہے تو بعض دفعہ ثواب اور گناہ کے اندر، سزا اور جزا کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ جگہ کے بدلنے سے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں بعض دفعہ، جگہ کے بدلنے سے گناہ کا عذاب زیادہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ دیکھیں ایک بندہ گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی اس نے گھر میں پڑھی ہے، اور ایک بندے نے آ کر جامع مسجد میں پڑھی ہے، اور تیسرے بندے نے جا کر مسجد نبوی میں پڑھی ہے، اور چوتھے بندے نے جا کر بیت اللہ کے اندر پڑھی ہے۔ اب ظہر کے 4 فرض اس نے پڑھے ہیں، تو 4 فرض کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ 4 فرض کے اندر بھائی 4 فرض وہی سورہ فاتحہ پڑھے گا، وہی سورت ملائے گا، وہی رکوع سجود ہوں گے، دوسری رکعت میں بھی، تیسری میں بھی، چوتھی میں بھی، اور گھر میں پڑھنے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے، جامع مسجد میں پڑھنے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی والا بھی وہی پڑھ رہا ہے، بیت اللہ والا بھی وہی پڑھ رہا ہے۔ نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وقت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے، وقت بھی ایک جیسا لگتا ہے، مشقت کے اندر بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ثواب کے اندر فرق ہے۔ گھر کے اندر جو بندہ نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اور جو بندہ جامع مسجد کے اندر پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اور جو بندہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور چوتھا بندہ جو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن ثواب بدل گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جگہ بدل گئی ہے۔ جگہ کے بدلنے سے ثواب، اسی طرح جگہ کے بدلنے سے عذاب بھی بدل جاتا ہے، گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندہ ہے وہ گناہ کرتا ہے، گھر کے اندر گناہ کر رہا ہے، ایک بندہ گناہ بازار کے اندر کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہے وہ گناہ کر رہا ہے مسجد کے اندر، ایک مسجد نبوی میں، ایک بیت اللہ میں، تو سب کا گناہ برابر ہوگا؟ ایک بندہ شراب گھر میں پی رہا ہے، دوسرا مسجد میں پی رہا ہے، برابر ہوگا؟ ایک بندہ زنا گھر میں کر رہا ہے، دوسرا مسجد میں کر رہا ہے، برابر ہوگا؟ اور ایک بندہ یہی گناہ مسجد میں کر رہا ہے، دوسرا مسجد نبوی میں کر رہا ہے، برابر ہوگا؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے بھائی، اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر 2 لوگوں نے مسجد حرام کے اندر زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ دونوں کو کیا بنا دیا؟ حالانکہ عام زنا کرتے ہوئے زنا کرتے تھے، لیکن جب مسجد کے اندر، بیت اللہ کے اندر جب زنا کیا تو اللہ نے سزا کے اندر کیا کر دیا ان کو؟ تو بھائی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جگہ کے بدلنے سے ثواب بعض دفعہ بڑھ جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، اور اسی طرح بعض دفعہ انسان کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سزا بھی۔ اور اسی طرح وقت کا بھی یہی حال ہے۔ وقت جب بدل جاتا ہے اس وقت بھی انسان کا ثواب اور گناہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی طرف سے سزا بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں آپ رمضان کے روزے آپ حضرات رکھ رہے ہیں نا، رمضان کے روزے، اور ایک بندہ عام پورا سال روزے رکھتا ہے،
اور آپ حضرات یہاں رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو رمضان کے روزوں پر جو اجر مل رہا ہے وہ پورے سال ملتا ہے؟ بھائی حدیث شریف میں کیا آتا ہے جو میں نے آپ کو سنائی بھی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے افطار کر لیتا ہے، اس کے بعد ساری زندگی روزے رکھے رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، ادھر سے ساری زندگی کے روزے ایک روزے کا برابری نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ حالانکہ یہی روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، لیکن وقت بدل گیا تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر جب پڑھتے ہیں تو ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ عام دنوں میں نفل پڑھتے ہیں تو ایک نفل پر ایک نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جب رمضان میں نفل پڑھتے ہیں تو ایک نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ کس کا ثواب ملتا ہے؟ آپ رات کو عبادت کرتے ہیں، ایک رات عبادت کریں، رات کو عبادت کا ثواب ملے گا، لیکن اگر لیلۃ القدر کے اندر رات کی عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ اس سے بہتر کا ثواب ملے گا۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ ایک بندہ عام دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے، ایک بندہ عرفہ کے دن روزہ رکھ رہا ہے، کتنا فرق ہے؟ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جیسے وقت بدل جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ثواب بھی بدل جاتا ہے، وقت کے ساتھ ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ رمضان کے اندر ثواب بڑھ گیا ہے، اسی طرح وقت کے ساتھ گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندہ عام دنوں میں چوری کرتا تھا، ڈکیتی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، گناہ اس کو بھی ملتا تھا، لیکن جو بندہ رمضان کے اندر یہ کرے گا اس کا گناہ بہت ڈبل ہو جائے گا۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے نا، فضائل اعمال میں آپ حضرات نے سنی ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے لیے سال کے شروع سے لے کر رمضان تک جنت کو سجاتا ہے۔ جنت کو کیا کرتا ہے؟ سجایا جاتا ہے، جنت کا بناؤ سنگار کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ فرمایا کہ پھر جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو جنت کہتی ہے، یا اللہ مجھے اپنے اندر اپنے نیک بندوں کو، روزے داروں کو میرے اندر داخل فرما دیں۔ اور فرمایا کہ موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں کہ یا اللہ ان روزے داروں میں سے ہمارے لیے خاوند مقرر فرما دیجئے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ رمضان کے روزے کی وجہ سے، رمضان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو کسی پر تہمت لگاتا ہو یا نشہ کرتا ہو۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی پر تہمت لگائے گا یا نشہ کرے گا، اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو مٹا دے گا۔ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگاتا تھا تو تہمت کا گناہ ملتا تھا، اگر کوئی بندہ نشہ کرتا تھا تو نشہ کرنے کا گناہ ملتا تھا۔ رمضان میں تہمت لگائی، 1 سال کے گناہ اس کے مٹ گئے ہیں، نہیں 1 سال کے ثواب نیکیاں اس کی مٹ گئی ہیں۔ اور کسی بندے نے رمضان کے اندر نشہ کیا، 1 سال گزشتہ کی ساری نیکیاں اس کی ختم ہو گئی ہیں۔ کتنا ڈرنے والا مقام ہے۔ دیکھیں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک، رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ تہمتیں لگا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں ہم۔ وہ حدیث شریف میں فرمایا الصیام جنۃ ما لم یخرقها، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے روزہ؟ فرمایا غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، ہر گناہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ تو مثال میں فرمایا ہے۔ اچھا آج کل ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے؟ شراب پینا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زنا کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بھائی کسی پر تہمت لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے،
کسی کی غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، میں آپ کو بات یہ عرض کر رہا تھا، رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، سارے کام کر رہے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، تو ہم نے غیبت شروع کر دینی ہوتی ہے۔ غیبت کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا بھائی؟ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کرنا کہ جو اس بندے کے اندر موجود ہے، اور وہ بات اس کو سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور جو دوسرے کے اندر بات موجود ہی نہ ہونا، اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں جو بات کر رہا ہوں نا اس کے اندر وہ بات ہے، تو بھائی غیبت بھی یہی ہے نا، غیبت بھی یہی ہے۔ اور جب اگر بات نہیں ہوگی اس کے اندر، تب تو پھر تو یہ بہتان لگا دیا ہے تم نے، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال اس حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر کسی پر تہمت لگائے گا یا کسی کا کوئی نشے والی چیز استعمال کرے گا، فرمایا اللہ اس کی 1 سال کی نیکیوں کو مٹا دے گا۔ بڑا ڈرنے والا مقام ہے۔ تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اس وقت کا خیال رکھنا ہے، اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا آپ سوچیں ذرا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، پہلے اپنی منکوحہ بیوی کے پاس جانا ہمارے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو صبح سحری سے لے کر شام غروب تک ہمارے لیے کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا کیا ہو جاتا ہے؟ منع ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ یہ تو جائز چیزیں تھیں نا، یہ حرام ہو گئی ہیں۔ جو چیزیں پہلے سے حرام تھی وہ کتنی حرام ہوں گی؟ کبھی سوچے؟ جھوٹ بولنا تو پہلے بھی حرام تھا، رمضان کے اندر کتنا زیادہ اس کی حرمت بڑھ گئی ہوگی۔ غیبت کرنی، بہتان لگانا، چوری کرنی، ڈکیتیاں کرنی، ظلم کرنا کسی پر، یہ تو پہلے بھی حرام تھا، اب کتنا زیادہ یہ حرام ہو گیا ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے فرض کیے ہیں اللہ نے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ کیا بن جاؤ؟ اچھا یہ بھی نا ایک مشق ہے، رمضان کا مہینہ بھی دیکھیں سال پورا میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، بیوی کے پاس جاتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، صبح صادق سے لے کے شام تک کوئی بندہ کھا نہیں رہا، پی نہیں رہا، ہاں پانی سامنے پڑا ہے، پیاس لگی ہے نہیں پی رہا، کھانا موجود ہے بھوک لگی ہوئی ہے نہیں کھا رہا، ہاں جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو پورا سال استعمال ہوتی ہیں اور دن میں کئی بار استعمال ہوتی ہیں، ان کو منع فرما دیا ہے، ان کو منع فرما دیا ہے تاکہ انسان کی ایک مشق کرائی جائے کہ بھائی اس انسان کے ہاں اللہ کے حکم کی اہمیت ہو کہ جب اس کو کسی بات سے روک دیا جاتا ہے یہ رک جاتا ہے، جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ کرتا ہے۔ تو یہ مشق کرائی جاتی ہے تقوی کی کہ بھائی وہ چیزیں جو حلال تھی اللہ نے حرام قرار دے دی، تم نے رک جانا ہے، اب پورا سال اس کی برکت سے تم نے سارے گناہوں سے رکنا ہے، پورا سال تم نے اس کی برکت سے۔ انسان پہچانے نا اپنے رب کے حکم کو، اس کی قدر کو پہچانے وہ۔ تو بھائی دیکھیں کھانے پینے سے اگر ہم رک گئے خدا نخواستہ اور ہم نے دوسرے گناہ نہ چھوڑے،
حکم تو یہ تھا نا کہ بھئی جو حلال کام تھا وہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، جو پہلے سے حرام تھا وہ کر رہے ہیں اگر ہم، تو پھر کتنی بڑی تباہی ہے ہمارے لیے۔ اور آج کل اکثر ایسے ہی ہو رہا ہے، کھانا پینا نہیں کریں گے اور لیکن اور گناہ سارے ہو رہے ہیں، اور یہ اس بات کا دھیان ہی نہیں ہے کہ یار اللہ کی نافرمانی ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ تو بھائی رمضان کا مقصد یہ تھا، اس کے روزوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچ جائے۔ تو بھائی رمضان کا میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کے روزے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، یہ تربیتی کورس ہے۔ اب کون بندہ اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے، وہ پھر انسان اپنے آپ کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ بھائی اگر ہمارا روزہ اتنا کمزور ہوا، ایسا لولا لنگڑا ہوا جو ہمیں رمضان کے مہینے میں ہم سے گناہ نہیں چھڑا سکتا، تو وہ پورا سال ہم سے کیا گناہ چھڑائے گا پھر؟ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے روزے کا خیال رکھیں، روزے کے آداب کا خیال رکھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کو ان کے روزے کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک کے۔ بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں ان کے جاگنے سے ان کو کچھ نہیں ملتا سوائے جاگنے کے۔ روزہ رکھا، اس کے آداب کا خیال نہ رکھا تو بھوکا پیاسا رہنا ہوگا، اس کے علاوہ اجر و ثواب سے محروم ہوں گے۔ اور اگر ایک بندہ ساری رات کھڑے ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، آداب کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کو رات کو جاگنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی باتیں، جھوٹے کام نہیں چھوڑ سکتا، اس پر گناہوں سے بچنا نہیں چھوڑ سکتا، فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ یہ کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ تو رمضان المبارک کے روزے کے یہ آداب ہیں، روزے کے یہ حقوق ہیں کہ بھائی روزے کے اندر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عبادات بھی زیادہ کریں، عبادات کے اندر بھی اضافہ کر دیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے گناہ سے بچنا۔ دیکھیں نا، عبادت جو ہوتی ہے نا، عبادت فرض تو فرض ہے نا، وہ تو پورے کریں گے ہی کریں گے، نوافل عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی مثال ہوتی ہے نا ایک طاقت والی غذا کی یا طاقت والی دوائی کی مثال ہوتی ہے، اور گناہ کی مثال زہر جیسی ہوتی ہے۔ گناہ کی مثال کیسے ہے؟ اب ایک بندہ طاقت کے لیے کوئی دوا استعمال کرتا ہے، کوئی خوراک استعمال کرتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے، لیکن طاقت والی دوا کے ساتھ اگر تھوڑا تھوڑا زہر بھی لے رہے تو پھر تھوڑا تھوڑا اگر زہر بھی لے رہے ساتھ، تو آپ کہیں گے طاقت والی دوا کام کرے نہ کرے، زہر ضرور کام کرے گا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بھائی یہ جو عبادات ہیں یہ طاقت، ایمانی طاقت والی دوائیں ہیں، لیکن گناہ جو ہے یہ زہر ہے، یہ ایمانی موت کر دیتا ہے انسان کی۔ تو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری اور باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو بھائی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اکرام ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ یا اللہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہماری مدد فرمائیں، ہم سے چھڑوا دیں۔ یا اللہ ہم عبادات نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، یا اللہ آپ توفیق دیں، ہمیں ہمت دے دیں، ہم عبادات کریں۔ یا اللہ پورا سال ہم سے نمازوں کے اندر ناغے ہوتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے، یا اللہ آپ توفیق دے دیں۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اندر ہمت طاقت نہیں ہے، آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔
اگر انسان کوشش بھی کرے گا، مانگے گا بھی، تو ضرور اس کے روزے اس کو فائدہ دیں گے اور پورا سال اس کو متقی بنائیں گے۔ دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے نا عبادت، یہ جو ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، نبی علیہ السلام یہی نماز پڑھتے تھے، کوئی اور پڑھتے تھے؟ 4 فرض ہی پڑھتے تھے یا زیادہ پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، محدثین، فقہاء، صالحین، بڑے بڑے لوگ یہی 4 فرض پڑھتے تھے۔ ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں، ہمارے اور ان کے فرض برابر ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 2 رکعت نماز، تمام امت کی، تمام انبیاء کی ساری نمازیں ایک طرف رکھ لی جائیں، نبی علیہ السلام کی 2 رکعت نماز اس پر بھاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قرب کے درجات بہت زیادہ ہیں، اللہ کے ہاں معیار دیکھا جاتا ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، گنتی نہیں شمار کی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ پھر صحابہ کی جو نمازیں تھیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا صحابہ میں سے اگر کوئی بندہ 1 مد جو صدقہ کر دے، تم لوگ اگر احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دو، اس سے زیادہ ثواب صحابہ کو 1 کلو جو صدقہ کرنے پر ملتا ہے۔ وہ جو صدقہ کر رہے ہیں 1 کلو، اور ادھر سے احد پہاڑ جتنا سونا صدقہ کیا جا رہا ہے، اس کے برابر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاص نہیں مل سکتا، وہ اللہ کا قرب نہیں مل سکتا ہمیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا، دیکھیں عبادات کے اندر نا ایک نورانیت ہوتی ہے، ہر عبادت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کسی بندے کی عبادت کے اندر نورانیت زیادہ ہوتی ہے، کسی کے اندر کم ہوتی ہے۔ اور کم زیادہ کیسے ہوتی ہے؟ جو بندہ جتنا گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کی عبادت کا نور زیادہ ہوگا، اور جو بندہ جتنا گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کی عبادت کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، رمضان المبارک کا روزہ، رمضان کی راتوں کی عبادت، رمضان کے دن کی عبادت، یہ ہمیں زیادہ فائدہ کیسے دے گی؟ گناہ چھوڑ دیں گے، اس کا نور بڑھ جائے گا۔ وہ ایک ہے نا دوائی ہے، خمیرہ گاؤ زبان، انسانی جسم کے لیے، صحت کے لیے، دماغ کے لیے بہت طاقتور چیز ہے۔ اس کو اگر کوئی بندہ کھائے نا، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر ایک جوان بندہ کھائے گا، صحت مند بندہ کھائے گا، مضبوط انسان کھائے گا، جس کا معدہ درست ہے، اس کو وہ بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ اور اگر ایک بوڑھا، کمزور، معدہ خراب، وہ کھائے گا تو فائدہ اس کو بھی دے گا، لیکن بہت کم والا۔ اسی طرح یہی مثال ہے کہ اگر بندہ عبادت کرے گا، عبادت گناہوں کو چھوڑ کر کرے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا نور بڑھے گا، اس کو زیادہ فائدہ دے گا۔ اور ایک بندہ گناہوں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اب اس کو فائدہ کم ہوگا، تو عبادت کا، رمضان کے روزے کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو بھائی ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر عبادات پر بہت دھیان دینا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تاکہ رمضان کی جو برکات ہیں ہم وہ حاصل کر سکیں، رمضان کی جو برکات ہیں ہم وہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہمیں وہ ساری کی ساری برکات عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے اولیاء کو عطا فرمانی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے، ان چیزوں سے محفوظ فرمائے کہ جو رمضان کی برکات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگنی ہے، اور بھی دعا مانگیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی بیمار ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی مجھ سمیت جتنوں کی بھی صحت خراب ہے، کوئی مسئلہ ہے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اور رمضان میں خصوصی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان میں اچھی صحت عطا فرما، تاکہ ہم زیادہ عبادت کر سکیں، سلامتی کے ساتھ ہمیں رکھ۔ بیمار ہو گئے تو عبادت سے رہ جائیں گے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ سے عافیت مانگیں گے۔ تو سب کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ فون کر کے کہتے ہیں دعاؤں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تمام بیماریوں کو شفا عطا فرمائے۔ جو حاجت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرمائے، اور جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں کہ بھئی جن کے رمضان کے روزوں کے اندر کھانے پینے کے بہت سارے مسائل ہیں، گھر کے حالات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اذان کے بعد سنتیں ادا فرمائے۔